جو ایک گیند مس نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے وہاں پہ ماؤں کے ہاتھوں میں بچوں کے ٹکڑے اٹھتے ہوئے نہ دیکھے۔ جنہوں نے ورلڈ کپ کا ایک میچ بھی مس نہ کیا، انہوں نے فلسطین والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا وقت بھی ان کو نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید کوئی عذاب کا کوڑا ڈر لگتا ہے کہ شاید ہمارے اوپر برسنے کے بالکل قریب ہے کہ میرے نبی کی امت ذبح ہو رہی ہے، اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کے یہ امتی کھیل کود تماشے میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ اور صد افسوس پنجاب کے وزیر اعلیٰ پر کہ اس نے لاہور میں ایک میلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا، جس کا آغاز شاید کل سے یا پرسوں سے ہو رہا ہے۔ 12 دن تک لگاتار لاہور میں گانے، محفل موسیقی، ڈانس، ناچ گانے کا پروگرام ہو رہا ہے۔ ہمسائے میں فوتگی ہو جائے، ساتھ والوں کے رشتہ داری نہ ہو، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمسائے میں فوتگی ہو گئی ہے، لہذا ہمیں ان کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ میرے نبی نے تو فرمایا تھا یہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے، کوئی ایک ہاتھ کٹ گیا، زخمی ہو گیا، دوسرے ہاتھ سے اگر اس پہ مرہم نہیں لگا سکتے تو تماشے کر کے ان کے زخموں پہ نمک تو نہ ڈالو۔ ڈر لگتا ہے کئی مرتبہ کہ خدا نہ خواستہ اب اللہ کے عذاب کا ایسا کوڑا ہمارے اوپر نہ برس جائے کہ دنیا ہمیں دیکھ کر ہنسے اور ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کعبۃ اللہ کی اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی، یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت کے لیے جانا ثواب ہے۔ چند مہینے پہلے میں یورپ میں گیا، وہاں جب میں قرطبہ کی جامع مسجد میں پہنچا تو وہاں کسی دوست نے میری ایک ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈال دی۔ ایک حافظ عالم مفتی کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ یہ کون سی مسجد ہے جس کے اندر صلیبیں لگی ہوئی ہیں اور یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ مجھے قرطبہ کی جامع مسجد کا دکھ بھول گیا، مجھے اس مفتی کی بات کا دکھ شروع ہو گیا کہ اگر آج کے دور میں حافظ عالم مفتی کو بھی قرطبہ کی جامع مسجد کے دکھ کا پتہ نہیں ہے تو میں عام مسلمان پر کیا دکھ کروں؟ جب یہاں مسجد اقصیٰ کی بات دینی حلقوں میں بھی نہیں کی جاتی، جب فلسطین کے مسلمانوں کا دکھ دینی حلقوں میں بھی بیان نہیں کیا جائے تو عام مسلمانوں پہ ہم کیا شکوہ کریں؟ ایک دن میں نے ویڈیو دیکھی اسی ہفتے میں، کچھ بچے اپنے بازو کے اوپر اپنا نام لکھوا رہے تھے۔ کسی کا نام امیر احمد لکھا ہوا ہے، کسی کا نام محمد عبداللہ لکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے بازو پر نام اس لیے لکھوا رہے ہیں کہ جب اسرائیل کا بم گر کے ہم شہید ہو جائیں گے تو چلو کم از کم ہمارے بازو پہ لکھے ہوئے ہمارے نام سے ہماری لاش کو پہچان تو لوگے کہ فلاں مر گیا۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں کہیں حضرت زکریا نے محراب میں کھڑے ہو کر دعائیں کی تھی اور اللہ نے بڑھاپے میں زکریا کو بیٹا یحییٰ عطا کیا تھا۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جہاں حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی اور اللہ نے ان کو بے موسم پھل کھلائے تھے۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جہاں حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے آئی تھی۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس کو خانہ کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ پہلا گھر اللہ نے زمین پر بیت اللہ کو بنایا اور دوسرا گھر اللہ نے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس کے دامن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نبیوں کے سجدے اس نے اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جہاں میرے مصطفیٰ کریم نے نبیوں کو امامت کروائی، جہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کی داستان اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، اور یہ
وہی مسجد اقصی ہے جس کا دروازہ کھلوانے کے لیے جب عمر ابن خطاب پہنچے تو تیر و تلوار لے کر یہود و نصارہ نہیں آئے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ انجیل میں، تورات میں جس عمر کا نقشہ لکھا ہے، جس کے ہاتھ پہ بیت المقدس نے فتح ہونا ہے، یہ وہی شخص ہے۔ چنانچہ تیر و تلوار لے کر نہیں آئے، تورات اور انجیل لے کر آئے، اور عمر ابن خطاب نے دروازے کو کھولا اور وہاں مسجد اقصی کی ایک مرتبہ پھر سے تعمیر ہوئی، اور آج وہ مسجد اقصی دیکھ رہی ہے۔ کوئی ہے عمر ابن خطاب کا غلام، کوئی ہے صلاح الدین ایوبی کا بیٹا، کوئی ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ یہ عظمت اور شان رکھ دے کہ جیسے صلاح الدین ایوبی نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ کسی نے پوچھا صلاح الدین ایوبی کو آپ مسکراتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا مسجد اقصی مسلمانوں کی قید میں ہو اور میرے چہرے پہ تبسم پھیل جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ امریکہ کا وزیر خارجہ پہنچ کے کہتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں اس لیے کہ میں یہودی ہوں۔ کوئی ایک وزیر بھی جا کے فلسطین کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا کہ میں اس لیے آیا ہوں، میں محمد کا غلام ہوں۔ امریکہ کا وزیر اعظم صدر پہنچا ہوا ہے، امریکی بحر بیڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہودی پہنچے ہوئے، بم پہ بم گرا جا رہے۔ گزشتہ رات تو اسرائیل نے جو فلسطین کے اوپر بمباری کی، اس کے بعد ان کی باہر خبریں آنا ہی بند ہو گئی، اور پتہ نہیں ہے کہ گزشتہ رات میں جن مظالم کے نتیجے میں فلسطینی شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، یہ لاکھوں میں ہے، یہ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ حکمرانوں تم نہیں جا سکتے تو کم از کم راستہ دے دو، ہم چلے جاتے ہیں۔ دل میں یہ بات آتی ہے، ہائے کاش فلسطین میرے سے ایسے قریب ہوتا جیسے کشمیر میرے سے قریب ہے، ہائے کاش فلسطین ہم سے ایسے قریب ہوتا جیسے افغانستان قریب ہے۔ دنیا کی 44 قوتوں کو افغانستان میں پارا پارا کر کے رکھ دینے والے، اے اللہ وہ بھی محمد کے غلام ہیں، تو حماس کے بازوؤں میں وہ قوت عطا کر دے کہ اسرائیل کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں حوالے کی حضرت علی کے، اور امانتیں کافروں کی تھی یا مسلمانوں کی؟ بلند آواز سے سب بولیں گے تو بات اگلی سمجھ آئے گی۔ امانتیں کافروں کی تھی یا مسلمانوں کی؟ حضور نے امانتیں حوالے کی حضرت علی کے، اور امانتیں تھی کافروں کی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور امانتیں حوالے کر گئے، اور حضرت علی نے صبح اٹھ کر تمام امانتیں کافروں کے حوالے کر دیں، اور بعد میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کی قبا کے مقام پر آ کر۔ اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پاک پیغمبر نے مکہ سے جاتے ہوئے امانتیں حوالے کی حضرت علی کے، اور امانتیں تھی کافروں کی، اور حضور نے دنیا سے جاتے وقت نمازیں حوالے کی ابو بکر صدیق کے، اور نمازیں تھی مسلمانوں کی۔ جو نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں اتنا حساس ہے، وہ نبی مسلمانوں کی نمازوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوگا؟ جب علی کے حوالے کافروں کی امانتیں کی گئی تو علی المرتضیٰ نے ان امانتوں کو حفاظت کے ساتھ پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی طرح جب حضرت ابو بکر صدیق کو حوالے کی نمازیں مسلمانوں کی، تو ابو بکر صدیق نے بھی ان نمازوں کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کافروں کی امانتوں کے نگران بنائے، مصطفیٰ مدنی نے بنائے ہیں۔ مسلمانوں کی نمازوں کے امام ابو بکر صدیق کو بنائے، مصطفیٰ مدنی نے بنائے ہیں۔ جن کو حضور نے ذمہ وہاں پہ دیا، مسلمان ان کو بھی امام مانتے ہیں۔ جن کو مصطفیٰ مدنی نے مصلی یہاں پر دیا، اس ابو بکر کو بھی مسلمان امام مانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق یہاں جو نمازیں حوالے کی گئی، ان نمازوں میں نماز علی کی نمازیں بھی ہیں۔ یہاں جو نمازوں کے امام بنائے گئے، ان نمازوں میں نماز عباس بھی ہیں۔ یہاں جو نمازوں کا امام بنایا گیا،
یہاں نمازیوں میں کھڑے ہوئے حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں. یہاں جب نمازیوں کا امام بنایا گیا تو نمازیوں میں کھڑے ہونے والے جس کو کعبے کا لڑ پکڑ کے مصطفیٰ نے مانگا عمر ابن خطاب بھی ہے، اور جس کو 21 مرتبہ جنت کی بشارت دی وہ عثمان ابن عفان بھی ہے. پاک پیغمبر کے مہاجر صحابہ بھی ہیں، انصار صحابہ بھی ہیں. کائنات میں ان سے بڑا کوئی مسلمان